دین اور دنیا کو کیسے بیلنس کریں؟ یہ بہت مشہور سوال ہے اور بہت پرانا سوال ہے، اور میری ویڈیوز پر بھی کئی بار آ چکا ہے، تو میں نے سوچا آج اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سوال جب پوچھا جاتا ہے تو کچھ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے ہیں، اور جواب دینے والے بھی اکثر اسی کنفیوژن میں رہ کر جواب دے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، کیونکہ جس چیز میں بیلنس کرنا ہے ان دونوں کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے۔ تو ان کا بیسک سا آئیڈیا لے لیتے ہیں، بیسک میں ہی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ دیکھیں، دین دنیا جو ہے، دنیا آپ کس کو سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوال میں اپنے کلیئر کریں کہ دنیا کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ایک پلینٹ ہے میٹر کا بنا ہوا، اس کو، یا دنیا آپ کہہ رہے ہیں اپنے لائف سٹائل کو، اپنی لائف کو، جہاں پر لوگ آتے ہیں اور آپ کے کاروبار آتے ہیں، اور کوئی بھی باقی جتنے بھی ریلیشنس ہیں آپ کے، وہ لوگوں سے ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا اسی چیز کو کہتے ہیں کہ لوگوں میں جو آپ کا رہنا ہے، جو ان سے آپ کا ملنا جلنا ہے، اور باقی آپ کے جو کاروبار وغیرہ ہیں، جابس ہیں، آپ کے مقام ہیں، سب کچھ، بزنس بھی آتا ہے اس میں۔ تو یہ چیز تو دنیا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ دنیا اس کو مان لیتے ہیں۔ باقی مجھے تو نہیں لگتا کوئی شخص دنیا اس پلینٹ کو کہتا ہو کہ اس پلینٹ میں اور دین میں، یہ تو بہت ہی بھدا سا سوال ہو گیا۔ اب دین سمجھ لیتے ہیں، دین کس چیز کو کہتے ہیں؟ دین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ دین کا مطلب عربک میں ہم سمجھتے ہیں دین کوئی ریلیجیس چیز ہے۔ دین کا جب بھی نام سنتے ہیں تو وہ ریلیجیس چیز ہے کوئی، جو ریلیجن میں کام آتی ہے۔ دین کا مطلب اسلام یا کوئی اس سے لے لیتے ہیں جس سے ہم کنفیوز رہتے ہیں۔ دین کا مطلب ہوتا ہے لائف سٹائل، یعنی جینے کا طریقہ۔ اب اللہ تعالیٰ جس پر آپ بلیو رکھتے ہیں، جس خدا پر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے میں نے ایک جینے کا طریقہ چنا ہے، اور میں اس سے راضی ہوں، اور وہ میری نعمت ہے تم لوگوں پر، کیونکہ وہ بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ایک ایسا طریقہ میں نے تمہیں جینے کا دیا ہے جس کے مطابق تم جیو گے تو تم بیسٹ لائف جیو گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کورز ایوری تھنگ، ایوری اسپیکٹ آف لائف۔ دین کوئی چیز چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے ریلیشن شپ، آپ کے بزنسز، آپ کے سارے موڈز، آپ کی فزیکل اور اسپریچول ہیلتھ، آپ کی اندرونی دنیا، آپ کی باہر کی دنیا، سب کچھ A to Z کور کرتا ہے دین۔ تو اس میں خود سوال کریں اپنے آپ سے کہ دنیا کہاں بچتی ہے؟ جس چیز کو بھی آپ دنیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو بیلنس کرنا ہے، تو دنیا اور دین کو الگ دیکھنا ہی چھوڑ دیں، سیپریٹ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ دو الگ اینٹیٹیز نہیں ہیں۔ دین میں ہی دنیا آتی ہے، دین میں دنیا بھی آتی ہے اور پلس آخرت بھی آتی ہے، جو دنیا سے بڑھ کر ہے۔ وہ انفائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے ہیں، یہ فائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے ہیں۔ جب یہ کور ہو رہی، جب آخرت کور ہو رہی ہے دین میں، تو یہ چھوٹی سی 60 سال کی، 70 سال کی جو زندگی ہے، یہ کیسے کور نہیں ہو سکتی؟ تو دین انسان کے لیے سب کچھ ہے، اور لائف اس کا ایک پارٹ ہے۔ آپ کی لائف بیسٹ، اگر آپ نے اپنی دین کو کور کر لیا اچھے سے، اس کو جتنا ہو سکا اپنی لائف میں اس کی اپلیکیشن کو بڑھا دیا، اس کو ہر جگہ اپلائی کرنا شروع کر دیا، تو آپ کو دنیا بیلنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ بیسٹ طریقے پر دنیا میں جی رہے ہوں گے۔ باقی اگر یہ جو کنفیوژن بچتا ہے کہ کیسے، جو یہ سوال بچتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس مائنڈ سیٹ سے نکلا ہو کہ دین کے کچھ پہلو بہت ایکسٹریم ہیں جو آج کل کے زمانے میں ہم اپلائی کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پر سب سے پہلے تو، کیونکہ ماحول اتنا ایکسٹریم لیول پر بے حیائی کی طرف چلا گیا ہے کہ جائز بات بھی اور سینسیبل بات بھی کہنا غلط لگتا ہے۔ آدمی کو آدمی، عورت کو عورت کہنا آج کل کے زمانے میں آپ مجرم ہو جاتے ہیں۔ ابھی ان کنٹریز میں تو اتنا نہیں ہوا ہے، لیکن آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں گے تو وہاں آدمی کے پروناؤنس بھی لینا
غلط مانا جاتا ہے، یعنی بیڈ مینرز میں آتا ہے. آپ نے کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر دیا. اتنی بری دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، پھر آپ کہیں کہ لاجیکل جو دین ہے اس کو پریکٹس کرنے میں آپ صحیح ہو کر اپنی چیز بدلنا چاہ رہے ہیں اور سامنے والا غلط ہو کر اپنی چیز پر کانفیڈنٹ ہے. کل ہی میں نے یہ کال پڑھا کہ لوگوں کی باتیں کبھی بند نہیں ہوں گی. لوگ آپ کی وجہ سے اپنی غلط باتیں نہیں روکتے، آپ ان کی وجہ سے اپنی صحیح بات کیوں چھوڑ دیتے ہیں. تو خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو اپلائی حکمہ ان یور لائف. حکمہ کیسے یوز کریں؟ حکمہ، وزڈم، حکمت، دس شوڈ بی دا کوشچن کہ کہاں پر کس چیز کی کتنی ضرورت ہے. یہ ہم لوگوں میں موجود نہیں ہے. کوئی اگر دین کی طرف جاتا ہے تو اتنا ایکسٹریم ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے والے اس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جس ماحول میں عام سی بات کہنا بھی جرم ہے، اور کہاں دین کی پاک اور صاف باتیں اس کو بتائی جائیں گی تو وہ غصہ ہوگا. ایسی جگہوں پر انسان کہتا ہے، یا ایسے فنکشنز میں جہاں دین کی کوئی بھی چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو وہاں پر جو تھوڑا سا دین کا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب مجھے ان کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، تو میں یہاں پر بیلنس کیسے کروں. یہاں یہ بیلنس کا پہلو سامنے آتا ہے. یہ کوشچن ہوتا ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ دین اور دنیا میں بیلنس کیسے کریں. تو یہاں بیلنس کرنا ہے حکمت سے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دین سب کچھ ہے، دنیا اسی میں آتی ہے، لیکن کچھ لوگ دین سے دور ہو گئے، اس بیسٹ راستے سے دور ہو گئے. تو ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، دس شوڈ بی دا کوشچن، ناٹ ہاؤ ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا. تو سب سے پہلے آپ نے اس جگہ پر جہاں پر آپ کے کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں اور وہی ان کو راضی کرنے جائیں گے تو خدا ناراض ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے، یہاں پر جینوئن سوال ہیں. یہاں پر آپ نے حکمت سے کام کرنا ہے. پرائیورٹی یہی ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں. لیکن کہیں نہ کہیں بیچ کا ایک راستہ بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، نئے نئے عمل کرنے آتے ہیں، وہ لوگ یہاں پر بہت لیک کرتے ہیں. وہ اتنے ایکسٹریم ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو ہرٹ کر دیتے ہیں اور اپنے طریقے کی وجہ سے دین کی نفرت اس کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں. اور یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی امپورٹنس بتائی ہے، جو کہ ہمیں حکمت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. وہاں پر بہت سارے ایسے راستے ہوتے ہیں، کیونکہ دین میں سختی کبھی بھی نہیں ہے. جو دین یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، عبادت اتنی مت کرو کہ تم تھک جاؤ اور تمہارا دل اکتا جائے، اور تمہارے رشتہ دار جن کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا، اس کو وقت ہی نہ ملے. تو جو دین اتنا بیلنس کر کے چل رہا ہے وہ بیلنس ہی سکھاتا ہے ہر جگہ. دین بیلنس کو بہت زیادہ اپنا سینٹر بناتا ہے. تو ایسے دین کو ماننے والے کو بھی بیلنس آنا چاہیے لوگوں سے ڈیل کرنے کا. اپنے دین میں سیکریفائز نہیں کرنا ہے، اپنے دین کو سیکریفائز کا ہی نہیں کرنا ہے. دین کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کا پہلو کرنا ہے. کوئی اگر دین سے غافل ہے اور وہ شخص دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے، آپ اس کے رشتہ دار ہیں، آپ کو اس کے ساتھ اچھے سے بولنا ہے. یہاں پر آنا چاہیے کہ کیسے بیلنس کروں. تو یہاں پر آپ کو حکمت سے کام لینا ہے. اس کے لیے نالج چاہیے ہوتی ہے اور تھوڑی سی عقل چاہیے ہوتی ہے کہ اس نالج کو میں کیسے یوز کروں. اور دین میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے، بہت زیادہ. دین بہت زیادہ فلیکسیبل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے دین کی فطرت کو سمجھنا ضروری ہے، جس کے لیے دین کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن کی اسپرٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ بڑا مقصد کیا ہے، لوگوں کو اللہ کے قریب لانا ہے. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں. یعنی دین جو کہ اللہ کی طرف لے جانے کا راستہ ہے، دنیا میں سب سے اچھے طریقہ ہے جینے کا، اس کو پر عمل کرنے کے بھی بہت سارے نظریے ہیں. اسی لیے اسلام میں سیکٹس بنے ہیں، کیونکہ بہت سارے سیکٹس بن گئے جنہوں نے کچھ پہلو مانا اسلام کا، کہ انہوں نے کسی لوگوں نے کچھ مانا، تو سب میں کچھ نہ کچھ برکت اللہ نے چھپا رکھی ہے. اس طرح سے بھی ان فرقوں کو دیکھنا چاہیے. تو اسی وجہ سے یہ ہوا کیونکہ دین میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے ہر طرح کی قوم کے لیے، ہر طرح کے انسانوں کے لیے. کور بلیفز تو وہی رہیں گے جو اس کے بنیادی اصول ہیں. اس کے علاوہ جو فروعی چیزیں ہیں، جو شاخیں ہیں، جو برانچز ہیں حکموں کی،
ان میں ہم بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دیکھتے ہیں، وہ بہت زیادہ ماحول کے حساب سے بدل سکتی ہیں اگر ہمیں علم ہو، لیکن اس کے لیے ٹوٹل علم ہونا اور کافی علم ہونا ضروری ہے۔ تو وہ چیز علم کو پڑھیں، اور جو اگر کہیں پر علماء ہوں ان سے مشورہ کریں کہ ایسی میری سچویشن ہے، مجھے یہاں پر اللہ کو راضی رکھنا ہے، لیکن میرے وہ رشتہ دار ہیں ان کو بھی میں ناراض نہیں کرنا چاہتا، ان کو دین کے قریب لانا چاہتا ہوں، تو یہاں پر آپ بیلنس کر سکتے ہیں۔ لیکن دین اور دنیا کو یہ سمجھ کر کہ دین کا ٹائم الگ ہوگا، مطلب اتنے ٹائم مجھے دین کو دینا ہے دن میں، اتنا ٹائم دنیا کو دینا ہے، نیت اگر آپ کی اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ بزنس بھی کر رہے ہوں گے، پورے دن آپ دین میں ہی ہیں، دیندار ہی ہیں۔ اگر اچھی نیت سے، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، انصاف کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، جو ہے مال آپ کے پاس اسی کو دکھاتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے، تو آپ دین پر ہی عمل کر رہے ہیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو فیملی ٹائم بھی گزار رہے ہیں، وہ بھی آپ دین پر ہی عمل کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے مل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تب تک تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمہاری یہ مائنڈ سیٹ نہ بن جائے۔ تو اتنا خوبصورت رشتہ داریوں کو نبھانے والا دین بتانے کے بعد اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا تو خود آٹومیٹکلی اس میں سب سے بیسٹ ہو جائے گی، لوگ ہم سے محبت کریں گے، ہماری تجارتیں اچھی چلیں گی، ہماری ہیلتھ اچھی ہوگی، ہماری اسپریچول ہیلتھ اچھی ہوگی، ہمارا سب کچھ کامیاب ہوگا، سب کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دنیا کی تو فکر کرنی ہی نہیں ہے اگر ہم دین پر عمل کر رہے ہیں۔ ہاں، لوگوں جو دین سے دور ہیں ان کی فکر یہ کرنی ہے کہ وہ بھی اللہ کے قریب آ جائیں، تو وہاں بیلنس کرنا ہے۔ بیلنس کا پہلو وہاں آتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں، بس اتنے میں بیلنس کرنا ہے۔ باقی آپ دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے، آپ صبح شام سوتے وقت بھی دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر وضو کر کے اللہ کا نام لے کر سو گئے اور صبح کو اٹھ کر آپ نے اللہ کا نام لے کر اٹھے تو وہ آپ کی عبادت لکھی گئی، تو آپ کا تو سونا بھی دین ہے۔ سو رہے ہیں آپ، دنیا تو چھوڑ ہی دی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، تب بھی آپ دین پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے کہ کیسے بیلنس کرنا ہے۔ تو اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا ہے۔ دین از اٹ سیلف اے لائف اسٹائل۔ تو لائف اور زندگی جو کچھ بھی ہے وہ دین میں ہی آتا ہے، دین میں سب کچھ آتا ہے۔ آپ کی دنیا، آپ کی آخرت، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بزنسز، آپ کی پڑھائی، آپ کی نالج، آپ کی روح، آپ کا جسم، آپ کا دل، آپ کا دماغ، سب کچھ۔ تو بیلنس نہیں کرنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، دین پر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، اس کو اپنی لائف کا ڈومیننٹ پارٹ بنانا ہے، اور اگر کہیں پر فیل ہوتے ہیں اپنی اس کوشش میں تو توبہ کرنی ہے، ورنہ اگر دین کو چھوڑ کر دنیا بیلنس کرنے جائیں گے، دین کو سائڈ رکھ کر، تو کیوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ بکھر جائے گا، سب کچھ بکھر جائے گا۔ تو اس بکھراؤ سے بچنے کے لیے دین کو اپنا سب کچھ بنانا ہے، دین کو سب کچھ کر دینا ہے، وہاں کہیں دنیا نہیں ہے، دنیا دین میں ہی ہے۔ یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال ہی ختم ہو جائے کہ دین اور دنیا، صرف دنیا، دنیا دین کے اندر ہے، آخرت دین کے اندر ہے۔ تو دین از دا، مطلب یہ سمجھنے کہ دین ایک سرکل ہے، تو یہ دنیا اور یہ آخرت اور یہ آپ اور یہ آپ کے رشتہ دار اور آپ کا اللہ سے تعلق، یہاں تک کہ اللہ سے تعلق بھی دین ہی ہے، سب کچھ اس سرکل میں ہے، دین سب کچھ کمپلیٹ کر دیا دین نے۔ تو یہاں کوئی بیلنس کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، ختم ہو گیا یہ سوال کہ کیسے اس کو وہ کرنا ہے۔ آپ کو تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس سرکل میں رہتے ہوئے میں نے زندگی گزارنی ہے، اور جو اس سرکل کے باہر زندگی گزار رہے ہیں ان سے اگر کبھی میرا واسطہ پڑتا ہے تو ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے کہ میں اس سرکل سے بھی نہ نکلوں اور ان کو بھی اس میں لے آؤں، یا اگر وہ نہیں آ رہے ہیں تو وہ ان کا دل اس سرکل سے پھر نہ جائے اور اس سے نفرت نہ ہو جائے، کہیں میرے اخلاق کی وجہ سے وہ دین سے نہ پھر جائیں۔ بس اتنی فکر ہونی چاہیے، یہاں پر اتنا بیلنس کرنا ہے آپ کو۔ تو یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں گے تو یہ سوال پھر کبھی پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔